نعت کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں مولانا طارق انور صاحب سے کہ محترم آپ مائک کے پاس تشریف لائیں اور اپنے واعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ہلو 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 ہلو، کیا ہوا بھائی؟ آواز بڑھا دیجئے، جیسی تھی ویسی کر دیجئے۔ ہلو ہلو، ابھی جیسی آواز تھی نا ویسی کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، بس رہنے دیجئے، اب چھوڑ دیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب احترام، قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما خطیب شعلہ بیان حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویلی دامت برکاتہ، مقرر باکمال حضرت مولانا توقیر صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہ، شاعر اسلام جناب شاہد گوہر صاحب اور حاضرین جلسہ، اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات شعراء کرام کے اشعار کو سن کر دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف جانے کا معمول بنا رہے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہے ایسا جو پوری تقریر سننے کے لیے تیار ہو؟ کون آدمی ہے جو پوری تقریر سننے؟ آپ سنیے گا، آ جائیے سامنے بیٹھیے۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع پورا بھرا ہوا ہو لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں، تو تقریر نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایک کوئی ایسا بندہ نکل جاتا ہے جو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے تو مقرر پوری تقریر اسی کے اوپر کر جاتا ہے۔ آپ لوگ سنیے گا، یہ سب آدمی جانے کا اچھا انشاءاللہ اگر آپ لوگ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ ہمارا دایاں بازو بہت ہی مضبوط ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری آن بان شان کے ساتھ تشریف فرمائے۔ میں تو صرف ایک ماحول بنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں کہ آپ اتنے اشعار سن رہے ہیں، اب تھوڑی سی تقریر سن لیجئے، اس کے بعد تو بارش یہاں سے برسے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت کی تقریر بھی ہوگی اور ہمارے پیچھے حضرت مولانا توقیر صاحب بیٹھے ہیں جن کو آپ حضرات بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو حضرت کا بھی خطاب ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگ کافی دیر سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو سن رہے تھے، اور ایک غلام جب حضور کی تعریف کو سنتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سنتا ہے، تو ان کے دل میں ایک محبت کی جھلک پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ جب جن کے سامنے ان کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے
اور دل کے اندر ان کی محبت نہ بیدار ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم تو سب غلامان مصطفیٰ ہیں، ظاہر ہے ہمارے بھی دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اتنے دیر سے ہم لوگ حضور پاک علیہ السلام کی شان کو سن رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ بلند فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان بیان کیا کرتے تھے، اور یوں کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ جیسا میرا محبوب ہے، جیسا میرا آقا یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات میں میری نگاہوں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور یاد رکھیے یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ نبی مکرم عطا فرمایا جو بڑی شان و شوکت والا، وہ نبی عطا فرمایا جسے اللہ بھی پیار کرتا، وہ نبی عطا فرمایا جن کی شان خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ نبی عطا فرمایا جن کی تعریف آسمان والے، جن کی تعریف زمین والے، جن کی تعریف ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ ہاں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا کہ سارے نبیوں کو نبوت ملی، تو اسی نبی کے صدقے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، عمر فاروق کو جو رتبہ ملا وہ اسی نبی کے صدقے میں، عثمان کو سخاوت کا درجہ ملا، سخاوت کا سبق ملا وہ اسی نبی کے صدقے میں، علی المرتضیٰ کو شجاعت اور بہادری ملی وہ اسی نبی مکرم کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ جو بنایا گیا، سجایا گیا، یہ اسی نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے اندر خالق کائنات نے سارے کے سارے نبیوں کو مخاطب بنایا، سارے کے سارے رسولوں کو مخاطب بنایا، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں سارے کے سارے نبیوں سے کہا اگر میں تمہارے زمانے میں وہ آخری نبی یعنی محمد جن کو ہمیں کائنات کے اندر بھیجنا ہے، جب آخری نبی کو میں بھیج دوں تو تم اس کے اوپر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ سارے نبی نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اس نبی کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، ہم اس نبی کا پرچار بھی کریں گے، اس نبی کی مدد بھی کریں گے۔ بتاؤ کون نبی؟ کون نبی؟ وہ نبی جو ذیشان ہے، کون نبی؟ جس نبی مکرم نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ ہوں جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ہاں میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے ساری امت کی شفاعت کروں گا، میں ہی وہ ہوں جن کی شفاعت بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے قبول کی جائے گی، میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے کل قیامت کے میدان میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ نبی
نبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنا نبی بنایا، اپنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کا امتی بنایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی کتنی اعلیٰ شان ہے، بولیے سبحان اللہ، کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی کتنی اعلیٰ شان ہے، کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی کتنی اعلیٰ شان ہے، نام پر ان کے میری یہ جان بھی قربان ہے، نام پر ان کے میری یہ جان بھی قربان ہے۔ صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا رتبہ کتنا اونچا کیا۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی مکرم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت دی، بولیے کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر قربان کیا، ہر چیز کو اپنے حبیب کی ذات پر قربان کیا۔ ذرا دیکھو صحابہ کو اللہ نے رتبہ کتنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات کا ارشاد ہے، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر صحابہ کرام جو محمد رسول اللہ کے دیوانے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے جانثار، پیغمبر کے وفادار، پیغمبر علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے والے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ صحابہ سے راضی ہیں اور یہ صحابہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ بتاؤ پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، لیکن دنیا تہو بالا ہو سکتی ہے، یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ رب العزت۔ ایسے ہی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ رب العزت۔ آپ کو واقعات معلوم ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی کتنی حفاظت کی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بچپن کی زندگی ہے، حضرت دائی حلیمہ جنہوں نے تاجدار رسالت علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، حضرت دائی حلیمہ بازار اوقاس میں جا رہے ہیں، وہاں کے یہودیوں نے دیکھا، بحیرہ راہب نے دیکھا، راہبوں نے دیکھا، ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، اے لوگوں یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر ہماری سلطنت کو توبالا کر دے گا، ہماری سلطنت کو ختم کر دے گا اور ان کا پرچار ہونے لگے گا، لہٰذا ان کو قتل کر دو۔ سارے لوگ آنے لگے، سارے لوگ اکٹھا ہونے لگے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر یوں غائب ہوئی کہ کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑی۔ بتاؤ حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ غزوہ نجد سے واپسی کے وقت پیغمبر اسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک
درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. تاجدار رسالت علیہ السلام اپنی تلوار مبارک درخت کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں. صحابہ کرام مختلف درختوں کے سائے میں آرام کر رہے ہیں. مختلف درختوں کے سائے میں آرام کر رہے ہیں. انداز دیکھیں, انداز دیکھیں. ایک مشرک آیا, کافر آیا, اور آ کر انہوں نے وہ تلوار جو پیغمبر نے لٹکایا تھا وہ تلوار اٹھایا, نیام سے باہر کھینچا, اور جیسے نیام سے باہر کھینچا میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. اب وہ پوچھتا ہے, اے محمد بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آئے حضور اکرم علیہ السلام کی ذات ہے, کوئی اور نہیں ہے, یہ محمد کی ذات ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے سرشار رہا کرتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, کانا یذکر اللہ علی کل احیان. میرے آقا, میرے شوہر, میرے سرکار تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. جب وہ وقت آیا کہ دشمن تلوار نیام سے نکال لیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اے محمد بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ گھبراتے, بہت زیادہ گھبراتے اور کیا کہہ دیتے. لیکن ذرا غور کرو, میرے آقا کون, میرے سرکار کون, میرا نبی کون؟ ارے وہ نبی جس کے اوپر کائنات فخر کرتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے میرا رب بچا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کی کسی اور چیز کی طرف پیغمبر اسلام نے لا نہیں لگایا, تعلق نہیں جوڑا, بلکہ یہ کہا کہ تجھے اگر مجھ سے کوئی بچانے والی ذات ہے تو وہ میرے اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ تھر تھرانے لگا, کانپنے لگا, ان کے ہاتھ سے وہ تلوار زمین پر گر گئی. اب حضور علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھایا اور اس کے بعد کہا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ تو غیر مسلم, وہ کہنے لگا اے محمد بس آپ ہی بچا سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے امام کائنات مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس سے گزر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام آرام کرتے ہیں, بیٹھا کرتے ہیں. ایک عیسائی جو حضور کا کٹر دشمن, ایک عیسائی جو حضور کا کٹر دشمن ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آج محمد کا نام مٹا دیا جائے, آج محمد کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا دین نشت نشت ہو جائے. اللہ اکبر. بتاؤ جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ, دنیا کی کوئی طاقت اسے بگاڑ نہیں سکتی. امام کائنات مدنی کریم علیہ السلام اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں. پہلے سے وہ عیسائی آدمی ایک بہت بڑا پتھر لے کر کے اس دیوار کے اوپر یعنی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی محمد اس جگہ پر بیٹھیں گے میں اوپر سے وہ پتھر گرا دوں گا, ان کا سر پھوٹ جائے گا, وہ اسی جگہ پر ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, اے جبریل جاؤ میرے محمد کی حفاظت کرو, اے جبریل جاؤ میرے محمد کو کہہ دو کہ اس جگہ پر نہ بیٹھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس جگہ پہ گئے, تھوڑی دیر بیٹھے فوراً اٹھ کے چلے گئے.
اور وہ پھینکنا چاہا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی. اسی پر بس نہیں، ایک ہے عمر بن ہشام، ان کا نام پہلے ابو الحکم تھا. ابو الحکم کے معنی آتا ہے، ایک ابو کا معنی آتا ہے بالا اور ایک معنی آتا ہے باپ. تو ان کا یعنی فیصلہ کرنے والا وہ عمر بن ہشام. تو ان کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ناٹک کیا بیماری کا. سوچا کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں گا تو محمد میری عیادت میں آئیں گے. آج ہم لوگ بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ عیادت کا کیا مطلب ہوا؟ ارے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرسا میں جانا، کیا کہتے ہیں؟ پرسا میں جانا، یعنی حال خبر معلوم کرنا ابھی وہ کس حال میں. میرے آقا تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا پیغمبر اسلام علیہ السلام اس کی خبر گیری کرتے ہیں. حضور وہاں پہ پہنچتے ہیں. ابو جہل یعنی ان کا نام پہلے ابو الحکم عمر بن ہشام، انہوں نے یہ چاہا کہ کیسے بھی محمد کو تکلیف میں مبتلا کریں. ذرا انداز دیکھیں، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ ایک چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اپنے سامنے ایک گڑھا کھود رکھا ہے، اس کے اوپر ایک چٹائی بچھا دیا ہے تاکہ محمد جب آئیں گے ادھر سے تو وہ سمجھیں گے کہ چٹائی ہے، اوپر سے گزر جائیں گے، میرے پاس آئیں گے وہ اندر ہی گر چکا ہوگا. ان کا ارادہ نیک نہیں ہے. اللہ کے نبی آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل فوراً کہہ رہے یا رسول اللہ، جب آپ اس جگہ پہ عیادت کے لیے تشریف لے جائیں تو ایک راستے سے جائیں کنارے سے اور دوسرے راستے کنارے سے واپس چلے آئیں. حضور علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں، ابو جہل کے پاس بیٹھتے ہیں اور حال خبر معلوم کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام ایک کنارے سے جانے لگتے ہیں تو یہ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے گھبراتے ہوئے کہ حضور کامیاب ہو گئے. وہ فوراً اپنا ہاتھ پیغمبر کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ خود اس کنویں کے اندر گر جاتے ہیں. کنویں کے اندر خود گر گئے. نبی علیہ السلام آگے چلے گئے، چلتے رہے یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی. سارے کے سارے لوگ آ رہے ہیں. ابو جہل کنویں کے اندر موجود ہے، کوئی رسی پڑا رہا ہے. ابو جہل اس رسی کو پکڑ کر کے اوپر کی طرف آ جائے لیکن آنے کا نام نہیں. کسی بھی رسی سے ابو جہل اوپر نہیں آ پا رہا ہے. اسی طریقے سے لکڑیاں ڈالی جا رہی ہے لیکن لکڑیوں سے بھی وہ اوپر نہیں آ پا رہے. مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کنویں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے محمد کے، لہذا آپ لوگ محمد کو بلا کر لے آئے. حضور علیہ السلام آئے اور آ کر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ماجرا، یہ ابو جہل میرے لیے کنواں کھودا تھا، خود اس کنویں کے اندر گر پڑا، تو حضور نے فرمایا اے عمر بن ہشام بتاؤ میں اگر تجھے نیچے سے باہر نکال دوں تو کیا تو اسلام قبول کر لے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بس آپ نکال دیں میں دامن اسلام میں آ جاؤں گا. حضور نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور اس کے بعد انہیں پکڑ کر باہر کھینچ دیا. اب وہ باہر آیا، یہ حضور کا ایک معجزہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اے عمر بن ہشام تو نے جو کہا تھا وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھ. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو صرف باہر نکلنا چاہ رہا تھا، اب میں کلمہ تھوڑی نہ پڑھوں گا. حضور نے کہا کہ آج سے تیرا نام ابو الحکم نہیں رہے گا، آج سے تیرا نام ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ، جاہلوں باپ. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا. میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ قرآن کریم کا محافظ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. شاعر کہتا ہے قول خدا
ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور صحابہ جن کے بارے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا فرمایا، ان کے دل میں حضور کی عظمت کتنی تھی، حضور اکرم علیہ السلام کی محبت کتنی تھی۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کی روایت، تاجدار رسالت امام کائنات، آپ لوگ سن رہے ہیں، ختم کر دوں، امام کائنات تاجدار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بہت ہی زیادہ بخار کی کیفیت ہے، بخار سمجھ رہے ہیں، بہت زیادہ بخار ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اپنے فرشتہ سے کہتے ہیں جاؤ سارے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ پیغمبر اسلام یعنی محمد نے جس کسی کو بھی ستایا ہے وہ آئے اور اپنا بدلہ لے لے۔ سارے صحابہ دھیرے دھیرے جمع ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں۔ چائے بھی پیجئے، بڑا نقصان ہوتا ہے، چائے بھی پیجئے، بات بھی سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ جمع ہو رہے ہیں، جوک در جوک ہر طرف سے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جن کسی کو بھی ستایا، جسے بھی تکلیف دیا، وہ آگے آئے اور اپنی تکلیف کا بدلہ مجھ سے لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور کامیاب بن کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، سرمایہ داروں، ذرا غور کرو، کیا آج ہم اور آپ بھی یہ سوچتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سردار بنایا، کسی کو لیڈر بنایا، کسی کو قائد بنایا، قوم کا پیشوا بنایا، آج ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پنچ میں جب لوگ پوچھتے ہیں فیصلے کے لیے، دیکھتا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری، کون کتنا مالدار ہے، کون زیادہ پیسے والا ہے، کس سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، تو ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی، ایک مظلوم آدمی تڑپتا رہتا ہے، لیکن کوئی اس کی فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا غور کرو، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے جب مجرم بن کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں، جو حقوق اللہ ہے یعنی اللہ کا حق، جیسے مثال کے طور پر آدمی بچپن کی زندگی گزار دیا، جوانی کی عزیز ترین زندگی اللہ کی عبادت گاہ سے دور رکھ کر گزارا، مسجدوں کے اندر نہیں گیا، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں، میری بات سن لیں۔ کوئی آدمی جوانی کی محبوب ترین زندگی گزارتا چلا گیا، لیکن اللہ کے دربار میں نہیں گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کرایا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں میں کچھ کر نہیں سکتا، گناہ بھی نہیں کر سکتا، اب میں کس جگہ جاؤں؟ لیکن اب تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے اور بارگاہ الہی میں آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میں نے بچپن کی زندگی گزاری لاپرواہی میں نے اپنی جوانی کی طاقت کو یوں ہی برباد کر دیا، کبھی تیرے سامنے نہیں آیا، تیرے سامنے رویا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کیا۔ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری داڑھیوں کے بال سفید ہو
ہو گئے، اب تیری بارگاہ میں مجرم بن کر کے آیا ہوں کہ مرنے سے پہلے میرے سارے پاپ کو ختم فرما، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ بولیے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ لوگ بولیے اللہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنے۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو بندہ جوانی گزار دیا لاپرواہی میں، بچپن گزارا لاپرواہی میں، بڑھاپا آ گیا، قبر میں جانے والا وقت قریب آ رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں، گناہ کرنے کی بھی طاقت و ہمت نہیں، سب کچھ جواب دے رہی ہے۔ اب وہ بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے، پیغمبر کا فرمان یہ کہتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، میں اشرف العلوم کنوا میں جب پڑھ رہا تھا تو فقیہ ملت حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ، حضرت کے ساتھ میرا ایک سفر ہوا چمپارن کی طرف، تو حضرت کی ایک لال ڈائری، ان کا نام ہی تھا لال ڈائری، میں اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیا، جب تک حضرت سو رہے تھے میں نے دیکھا کہ بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے ڈائری لیا اور کھولا تو اتفاق سے ایک حدیث مل گئی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ جس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان اپنی ساری زندگی گناہوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ انسان زنا کر رہا ہے، زنا کیا، ذرا اللہ کی ستاری، اللہ کے غفور رحیم ہونے کو دیکھے۔ انسان زنا کیا، اور زنا کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا گھناؤنا ہے کہ جس کو ہر معاشرہ، ہر طبقہ کہتا ہے کہ یہ برا فعل ہے۔ ہندو دھرم بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، مسلم دھرم بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، عیسائی یہودی کوئی بھی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی زنا کیا، زنا کر کے الگ ہوا، اب اس کا ایمان اس کے دل میں منتقل ہوا اور ان کا ایمان بیدار ہوتا ہے، غیرت جاگتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اے اللہ میں نے کون سا گناہ کر لیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آدمی یہ بھی نہیں کہتا اے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ هو اللطیف الخبیر، اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے آپ کے، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ آپ کے دل میں کون سی باتیں انگڑائی لے رہے ہیں، کون سی بات کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ تو بندہ کھلی یہ کہتا ہے اللہ، بس اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ بس یہ ہے کہ صدق دل سے کرے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان گناہوں کے اندر پڑا رہے، نہیں، ذرا غور کرے، انسان گناہ کیا، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد، جو بندوں کا حق ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم کو قوم کا لیڈر بنا دیا گیا، اب ہم نے ایک فیصلہ دیا، امیر آدمی کے حق میں ہم نے فیصلہ دے دیا، ایک غریب آدمی کے حق کو ہم نے نکال دیا۔ زمین کا مسئلہ لے لیجئے، غریب آدمی اس کا پڑوسی ہے، اب اس نے اپنا دائر کیا کہ دیکھو یہ زمین میری یہاں تک ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے معاشرہ جانتا ہے کہ اس کی زمین صرف وہاں تک ہے، لیکن اس نے جو دعویٰ کیا، اب کوئی لیڈر یہ فیصلہ دے دے کہ ٹھیک ہے امیر ہیں، بڑے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب مجھے آپ بتلائیں کہ یہ آدمی جنہوں نے فیصلہ دیا، یہ اگر حج کرنے جائے گا اس کی حج قبول ہوگی؟
یہ آدمی پوری زندگی نماز پڑھے گا، نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو صاف و شفاف بنائیں، ہم اپنی زندگی کو صاف و شفاف بنائیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ذرا غور کریں، حضور کے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت جمع ہو جاؤ، جن کو بھی میں نے تکلیف دیا ہے وہ آگے بڑھ کر کے مجھ سے انتقام لے لے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ سارے صحابہ خاموش ہیں، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ صحابہ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور مرض الوفات میں، یعنی وفات کا وقت قریب ہے، بخار تیز ہے۔ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں نے اپنی زندگی میں ستایا ہے وہ آگے آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ سارا مجمع سناٹا ہے، صحابہ کرام بالکل خاموش ہے، آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے۔ حضرت ابو بکر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود ہے۔ ایسے وقت میں ایک صحابی رسول حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی زندگی میں مجھے تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر، بھرا مجمع ہے، صحابہ ہے، دین کے ماننے والے، نبی پر اپنی جان قربان کرنے والے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی۔ حضور نے کہا کیا؟ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جب جنگ احد کی طرف جا رہے تھے نا تو آپ کی لکڑی، اور بعض میں آیا کہ آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پر لگا تھا، میری پیٹھ پر لگا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر جن کے دل کے اندر محبت رسول اس قدر، حضرت عمر کھڑے ہوئے تلوار نیام سے باہر کھینچے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے عکاشہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ محمد رسول اللہ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کا آخری وقت ہے اور تم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا، اے عمر، اپنے جذبات کو قابو میں کرو، خاموش رہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں نے جسے ستایا وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے، تاکہ میں بارگاہ الہی میں خوش ہو کر کے جاؤں، سرخرو ہو کر کے جاؤں، اللہ کا کامیاب بندہ کہلاؤں۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھ رہے ہیں، صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کا آخری وقت آ رہا ہے، فاروق اعظم غصے میں ہے، سارے صحابہ اس صحابی رسول حضرت عکاشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن عکاشہ آگے بڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ لو یہ درہ لے لو، میں نے تجھے جیسے مارا تم ویسے ہی انتقام لے لو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی پھر کیا جواب دیتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے جو مجھے مارا تھا یا آپ کے ذریعے سے جو مجھے چوٹ لگی تھی تو وہ اس وقت کا عالم تھا جب میرے کپڑا، میرے جسم کا قمیص اترا ہوا تھا، مطلب جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اوپر کے حصے میں کپڑا نہیں تھا، میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے مجھے تکلیف دی، میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام جھٹکے میں اپنا قمیص مبارک اتار کر کے رکھ دیا۔ اب بتلائیے ان دیوانوں کا کیا حال ہوا ہوگا جو اپنی جان تک نشاور کرے کہ ذرہ برابر حضرت زید کو جب سولی دیا جا رہا تھا، اس وقت میں جب ایک مشرک نے کہا کہ اے زید، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس جگہ پر تمہیں سولی دیا جا رہا ہے تمہیں اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، محمد کو لا کر کھڑا کر دیا جائے؟ حضرت زید بن دسنا اپنے عشق کے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اے بدبخت، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی زبان سنبھالو، اپنی زبان سنبھالو، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میری گردن چلی جائے مجھے کوئی گوارا نہیں، لیکن میرے رسول کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چپ جائے یہ بھی گوارا نہیں۔
یہ ہے محبت رسول۔ تو حضرت عکاشہ آگے بڑھیں، مطلب جس صحابی کا یہ حال ہو، جن صحابہ کرام کا یہ حال ہو کہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار، اور وہاں پہ حضرت عکاشہ آگے بڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا درہ میرے پشت پہ لگا تھا، پیٹھ پہ لگی تھی، تو اس وقت میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی، اب آپ بھی اپنا کھولیں۔ حضور نے اپنا قمیص مبارک اتار دیا۔ حضرت فاروق اعظم بار بار کھڑے ہو جا رہے ہیں، بار بار کھڑے ہو جا رہے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا قمیص مبارک اتارا، حضرت عکاشہ آگے بڑھے، حضور کی پیٹھ مبارک کا بوسہ لینا شروع کر دیا، بوسہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ کے قریب آ جاؤں، اور جو نبوت یہ ہے مہر نبوت میں اس کا بوسہ لے لوں، بس میری تو یہی خواہش اور یہی آرزو تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کے صحابہ حضور اکرم علیہ السلام سے کیسی محبت کی، اور آج ہم لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، آج ایک شادی کی محفل رچائی جاتی ہے، اس شادی کے اندر سب لوگ خوش رہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی کوئی بار بار ہوتی، اس لیے جتنا گیت گانا ہے، جتنا گانا بجانا کرنا ہے، جتنا بدعت و خرافات کرنا ہے، جتنے رسم و رواج کرنا ہے، سب کچھ اپنی خوشی کے اندر کر لیتے ہیں، اور جملے کیا ہوتے ہیں کہ یہ شادی کوئی بار بار ہوتی۔ میرے بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ آج ہماری شادیوں کا یہ حال ہے کہ گویا ہمارے معاشرے کا ہر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھیں، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور میں یہ بھی کہتا چلوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا اس نے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کب؟ جب حضور علیہ السلام کی سنت سے پیار ہو، نبی علیہ السلام کی سنت، نبی کے طریقے سے پیار ہو، اور اس طریقہ میں ایک نکاح بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اللہ نے استطاعت دیا ہے، اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا ہے، نکاح کیجئے، نکاح کیجئے، لیکن نکاح کرنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کا احساس بھی اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ناظم صاحب جناب فیصل عزیز صاحب اور شاعر صاحب بھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ اشعار پڑھیں۔ مجھ سے پہلے مدرس صاحب نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی عطا فرما دے، سمجھ لیجئے کہ اللہ ان کی طرف نظر کرم فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ذرا غور کیجئے، آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک وہ نوجوان شادی ہوئی بڑے دھوم دھام سے، بہت زیادہ بینڈ باجے بجوائے گئے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، چہرہ تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اور غمزدہ ہو جاتا ہے، اتفاق سے تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بھی بند کر دیا، اپنے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، سب کو فراموش کر رہا ہے، اور سبوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے۔ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ میرے بزرگوں، ذرا غور کریں، کیا اس عورت کی غلطی ہے جس نے 3 بچیاں جنم دی؟ کیا یہ ان کے کارخانے قدرت میں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کے کارخانے قدرت میں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے لڑکا عطا فرمائے اور اللہ جسے چاہے لڑکی عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان اپنے طور
کسی کو مال و دولت سے نواز دے، کسی کو لڑکا اور لڑکی عطا فرما دے، یہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ کارخانے قدرت اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اولاد تو نعمت، اولاد نعمت ہے، جس طریقے سے انبیاء کرام نے کہا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک صالح، اب چاہے وہ لڑکی کی شکل میں ہو چاہے لڑکا کی شکل میں ہو۔ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے، حضرت کے پاس بھی کئی لڑکیاں ہیں لیکن الحمدللہ چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نیک صالح اولاد جب مل جائے گی تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ اور اگر بد کردار بن گئے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو کیا کوئی باپ اپنے اس نالائق بیٹے کی طرف جان نچھاور کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اس لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر جب اولاد ہو تو جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ اپنا ان بچے کا نام اچھا رکھے، نام اچھا رکھے، اور اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے۔ زندگی صحیح طور پر اسی وقت گزرے گی جب ہم ایک دوسرے کی بات کو لے کر کے چلیں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ باپ غصے میں، بیٹا بھی غصے میں آ گیا، شوہر غصے میں، بیوی بھی غصے میں آ گئی، اب بتاؤ گھر کا ماحول بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ آپ جناب نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی خوشحال ہوگی۔ حضور کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو غصے میں آئے کسی کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ میرے بزرگوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔